اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما السبیل علی الذین یستعجلونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دینا کہ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جس کو چھپی اور تمام باتوں کا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے، جو کمائی کر رہے ہیں اس کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ توبہ کی 3 آیات آپ کے سامنے 93، 94، 95 پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے کل عرض کیا گیا تھا کہ کچھ مخلص مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے لڑائی میں شریک ہونے کے لیے سواری نہ ہونے کا سوال کیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری کا انتظام کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کیا کہ میرے پاس تو سواری کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان مخلص مسلمانوں کے اخلاص کی بنیاد پر کسی دوسرے ذریعے سے سواری کا انتظام کر دیا، اور ان کے پاس سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے روتے ہوئے گئے۔ جب سواری کا انتظام نہیں ہوا تو وہ لوگ روتے ہوئے گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سواری کا اور پیسوں کا انتظام کر دیا۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 93 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بیچارے معذور تھے، کل جس کا ذکر کیا گیا، بیمار تھے، پریشان تھے، مال اور سواری کا انتظام نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بری کر دیا تھا کہ ایسے لوگ معذور ہیں، ایسے لوگوں پر جہاد میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں الزام ان لوگوں پر ہے جس کے پاس مال و دولت تھی، سواری کا انتظام تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کمبخت منافق لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے
کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، یہ بہانہ ہے، یہ پریشانی ہے، تو ان لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے لڑائی میں جانے سے اپنے آپ کو روک لیا اور عورتوں میں شامل ہو گئے۔ مطلب کیا ہے، جس طریقے سے عورت کمزور دل کی ہوتی ہے اور قوا اس کے کمزور ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ منافق کم وقت لوگ بھی لڑائی میں شریک ہونے کے بجائے عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھ گئے، اور اس بات سے وہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بہانہ کر دیا، نعوذ باللہ بیوقوف بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس کے دل کو بالکل سخت کر دیا ہے۔ ان کے سامنے نبی ہیں، قرآن کی آیت اتر رہی ہے اور اس کے سامنے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی کم وقت لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے دل نرم نہیں ہو رہے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر مطلب اس کے دل کو سخت کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، 94 اور 95 نمبر کی آیات، ان دونوں آیات کے اندر بھی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو یہ تذکرہ تھا کہ وہ لڑائی سے پہلے منافق لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہیلے بہانے کرتے تھے، عذر پیش کرتے تھے، لیکن ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان کیا، لیکن ذرا تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے۔ فرق ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ جب لڑائی سے واپس آئیں گے، پہلے تو کیا تھا، لڑائی سے پہلے وہ لوگ آئے اور ہیلے بہانے انہوں نے شروع کر دیے اور لڑائی سے بچتے رہے، لیکن ان دونوں آیات میں اور آگے اور ایک آیت آنے والی ہے، ان 3 آیات میں منافق لوگوں کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں۔ کیا خبر دے رہے ہیں؟ جب آپ لڑائی سے واپس آئیں گے اور جب ان کے پاس آپ جائیں گے تو جانے کے بعد وہ لوگ عذر بیان کریں گے، ہیلے بہانے کریں گے کہ میں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا، میرے پاس یہ عذر تھا، یہ پریشانی تھی، کاروبار تھا، بیوی بچے بیمار تھے، یہ بہانے وہ بہانے کر کے آپ کے سامنے عذر بیان کریں گے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں مجھ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی کھلی ہوئی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اس لیے میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، تمہاری باتوں پر یقین کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام شرارتوں سے، تمہاری تمام بدماشیوں سے اللہ نے مجھ کو واقف کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، کھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تم میرے سامنے آ کر کے ہیلے بہانے کر رہے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ لوگ قسمیں کھائیں گے، کیونکہ منافق کی علامت ہے قسمیں کھانے، قسمیں کھانے کی علامت، منافقوں کا علامت قسمیں کھانے، قسم کھا کھا کر کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بات منوانے کی کوشش کریں گے۔ یا رسول اللہ، قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ یہ پریشانی تھی، یہ عذر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض مت کیجئے، آپ ان سے اعراض مت کیجئے، یعنی آپ اپنا وقت، قیمتی وقت ان کے پیچھے لگ کر کے مت استعمال کیجئے۔ وہ کم وقت لوگ جب قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی اس کو اعراض کر کے چھوڑ دیجئے، آپ ان کی باتوں میں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیے، بس ان کو چھوڑ دیے ان کے حال پر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد آپ ان کو جلدی سزا مت دیجئے، آپ ان کو جلدی سزا مت دیجئے کہ تم لڑائی میں کیوں شریک نہیں ہوئے، بلکہ اس کو آپ نظر انداز کر دیجئے، کیونکہ اس کا نفاق تو ظاہر ہو گیا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور دوسری لڑائیوں میں ان کا نفاق کھلم کھلا ظاہر نہیں ہوا تھا، ان کی بدماشی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا نفاق، ان کی شرارت، ان کی بدماشی بالکل کھلم کھلا ظاہر ہو گئی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ قسمیں کھا کر کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، اپنا وقت مت برباد کیجیے، آپ ٹائم پاس مت کیجیے، اور ان کی باتوں میں آ کر کے آپ اپنا وقت ضائع مت کیجیے، بلکہ اس کو اس کے ہار پر چھوڑ دیے کہ چلو
تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، اور تم جو کما رہے ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، بھلا کر رہے ہو برا کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو برا کر رہے سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے آپ ان کی باتوں میں مت آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں آیات کے اندر تین مضامین کو بیان کیا۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر تو اللہ فرما رہے ہیں مالدار ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، سواری ہونے کے باوجود وہ لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جب لڑائی سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے وہ ہیلے بہانے کرنا شروع کریں گے، اور تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے وہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے، تو آپ یقین مت کیجئے، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ آپ جو ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو جو کچھ کما رہے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔